صلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروة من شعائر اللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 158۔ ایک شبہ کا جواب دیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کو یہ شبہ پیش آیا کہ صفا مروہ پہ زمانہ جاہلیت میں مشرکین نے بت رکھ دیے تھے۔ صفا پہ اساف کا بت تھا اور مروہ پہ نائلہ کا بت تھا۔ یہ اتنے جاہل تھے کہ اساف اور نائلہ جن پر عذاب خداوندی اترا اور انہیں پتھر بنا دیا گیا، تو انہوں نے بت جو ہیں وہاں رکھے ہوئے تھے اور انہیں ہاتھ لگاتے تھے۔ صفا مروہ کی جب سعی کرتے تھے تو انہیں ہاتھ لگاتے تھے۔ اب صفا اور مروہ چونکہ اصل میں تو یادگار ہے اور شعائر میں سے ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بیوی اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام، انہوں نے جو تیز چلی تھی اور دوڑ کی صورت بنی تھی، وہ وہاں دوڑی اپنے بچے کے لیے پانی تلاش کر رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اسلام کی دین کی یادگار میں سے رکھ دیا اور شاعر میں سے بنا دیا۔ اب مسلمانوں کے دل میں یہ شبہ پیدا ہو رہا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں یہاں بت رکھے ہوئے تھے اور بتوں کو ہاتھ لگاتے تھے مشرکین۔ اب اگرچہ بتوں کو توڑ دیا گیا ہے لیکن پھر بھی جب سعی کریں گے تو وہ دل میں وسوسہ آتا ہے۔ اس لیے سوال کیا صحابہ نے، یا رسول اللہ یہاں تو بت رکھے ہوتے تھے، کیا اب بھی کریں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اتارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، فرمایا ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، یقیناً صفا اور مروہ یہ پہاڑیاں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی یادگاروں میں سے ہیں، علامات میں سے ہیں۔ شعائر اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس کے ساتھ دین کی خاص نسبت ہو، دین کی طرف خاص اشارہ ہو رہا ہو اور کوئی خاص یادگار ہو، تو اسے شعائر کہا جاتا ہے۔ شعائر اللہ جیسے مسجدیں ہیں اللہ کے شعائر میں سے ہیں، جیسے جو ہے اذان پڑھنا یہ اللہ کے شعائر میں سے ہے۔ اس شعائر میں سے بہت ساری چیزیں ہیں، اسے شعائر میں سے رکھا گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا فمن حج البیت، جو شخص بیت اللہ کا حج کرے، او اعتمر یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، کوئی اس پہ گناہ نہیں ہے، ان یطوف بہما، کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے۔ طواف سے مراد یہ ہے کہ وہاں چکر لگانا۔ اب انداز یہ اختیار کیا گیا کہ نہیں کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ اشکال یہ تھا کہ چونکہ بت رکھے ہوئے تھے تو کوئی گناہ تو نہیں ہوگا، تو انداز یہ اختیار کیا گیا کہ ہاں کوئی گناہ نہیں ہے، انداز یہ اختیار کیا گیا۔ سعی جو ہے سعی، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسئلہ جو مستنبط کیا ہے احادیث سے، قرآن و سنت سے، وہ یہ ہے کہ سعی بین الصفا والمروہ یہ واجب ہے۔ عمرہ میں حج میں یہ واجب ہے، اور اگر واجب چھوڑ دیا جائے تو دم لازم آتا ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ و دیگر ائمہ ان کے اپنے اقوال، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرض ہے۔ یہاں یہ انداز فلا جناح، یہ انداز سوال کے حساب سے اختیار کیا گیا، ورنہ سعی کرنا واجب ہے اور اس کے دلائل احادیث میں موجود ہیں۔ فرمایا ومن تطوع خیرا، جو بندہ اپنی خوش دلی سے خیر کرے، نیکی کا کام کرے، فرمایا فإن اللہ شاکر علیم، تو
تو بے شک اللہ تبارک و تعالی بڑا قدردان ہے اور خوب علم والا ہے۔ اس کے بعد ان الذین یکتمون، یہاں سے پھر مسئلہ جو ہے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ قبلہ کا مسئلہ جو تحویل قبلہ کا پہلے بیان ہوا اور توحید کا مسئلہ تو قرآن میں جا بجا بیان ہوا ہے کہ اس مسئلے کو چھپانا، جس کا آپ کو علم ہے اس کو چھپانا یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ کتمان حق اور کتمان علم یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو سب سے پہلے اس کے مخاطب وہ یہودی تھے جو یہودی عالم جانتے تھے، اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں نہیں بتاتے تھے، اور تحویل قبلہ کے مسئلے کو بھی جانتے تھے نہیں بتاتے تھے۔ اور اس کے بعد آج کے جو بدعتی اور مشرک قسم کے لوگ ہیں اور بدعتی قسم کے جو ملا ہیں جو بدعات کرواتے ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ ہم بدعات کروا رہے ہیں، بدعات خود بھی کرتے ہیں، کرواتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ بدعات ہے یہ، لیکن وہ تعویلیں گھڑ گھڑ کے ہر چیز کو جائز بنا رہے ہیں، ہر چیز کو۔ تو وہ جو چھپا رہے ہیں وہ بھی اس کے ذہن اس کے مخاطب ہیں قیامت تک کے لیے۔ قرآن قیامت تک کے لیے آیا ہے۔ فرمایا ان الذین یکتمون، یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ما انزلنا من البینات، جو ہم نے اتارا ہے روشن دلائل، واضح دلائل جو ہم نے اتارے ہیں، والہدا اور ہدایت کی باتیں، من بعد ما بیناہ للناس، اس کے بعد کہ ہم نے لوگوں کے لیے بالکل واضح کر دیا ہے، ہدایت واضح ہو گئی ہے، نبی علیہ السلام کے فرامین واضح ہیں، سنت واضح ہے، عقائد جو ہیں اسلامیہ وہ واضح ہیں۔ فرمایا فی الکتاب، کتاب میں واضح اتار دیا گیا، پھر بھی چھپاتے ہیں۔ فرمایا اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان پہ اللہ کی بھی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ تو جو لوگ مسئلہ توحید کو بالخصوص اور دین حق کے کسی بھی مسئلے کو بالعموم جو چھپاتے ہیں، ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے، اللہ کی طرف سے پھٹکار ہے ان کے اوپر۔ پھر اس میں سے کچھ لوگوں کا استثناء بھی اللہ پاک نے کیا کہ ہو سکتا ہے کچھ ایسے ہوں جو توبہ کر لیں، اور ایسے ہوا یہودی بہت سارے جو ایسے تھے، کچھ جو عالم تھے بعد میں انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرائط رکھی، فرمایا سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں اور واصلحوا اپنی اصلاح کر لیں، توبہ بھی کر لیں، اصلاح بھی کر لیں، اور تیسرے نمبر پر وبینوا، اور پھر جو مسئلے انہوں نے چھپا کر رکھے ہوئے تھے وہ بیان بھی کریں، بیان بھی کریں۔ ایک جو ہے نا وہ رپورٹ آئی ہوئی تھی کہ امریکہ میں ایک تنظیم ہے ان کی عیسائیوں کی، انہوں نے ایک لڑکی کو منتخب کیا، وہ لڑکی اب بعد میں مسلمان ہو گئی ہے، منتخب کیا اس لیے کہ تمہیں جو ہے نا مصر میں فلاں جگہ تعینات کیا جائے گا، فلاں ملک میں، مصر کا بالخصوص انہوں نے رکھا، اس کے لیے ٹارگٹ کیا۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جا کے جو ہے نا مسلمانوں کو اسلامی نعرے لگا کے بے دین بنانا ہے، جیسے عورتوں کی آزادی کے لیے آزادی مارچ، عورتوں کے حقوق، اور دراصل جو ہے نا وہ بے دینی پھیلانی ہے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے تمہیں جو ہے نا پہلے اسٹڈی کرنا پڑے گا، اسلام کو پڑھنا پڑے گا، تم جو ہے نا اسلام کا مطالعہ کرو باقاعدہ کالج میں۔ تو وہ جو ہے نا 3 سال پڑھتی ہے، جب اسلام کو پڑھنا شروع کرتی ہے تو اسلام کا اثر ہوتا ہے، تو پھر جو ہے نا وہ پیچھے ہٹتی ہے، اور پھر اس نے باقاعدہ ایک اسکالر جو ہے نا عیسائیت پڑھنے کے لیے وہ اس کے پاس جو ہے نا مطلب ایز اے ٹیوٹر اس کو جوائن کرتی ہے کہ ٹیوٹر جو ہے نا وہ مجھے پڑھاتا رہے گا، سمجھاتا رہے گا۔ تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ اس کو بتاتا ہے اسلام کا جواب دینے کے لیے، لیکن اس دورانیے میں بہت سارے اس کے اشکالات اور شبہات بن جاتے ہیں، اور پھر پاکستان کا ایک عالم وہ اسے ملتا ہے، کچھ لوگ جو ہے نا افراد وہ اس عالم کے پاس سے لے کے جاتے ہیں، وہ سوالات اپنے کرتی ہے، اور وہ حیران رہ جاتی ہے
کہ ہمیں اتنا عیسائیت کا پتہ نہیں ہے جتنا اس عالم کو پتہ ہے. اور اسلام کا تو ظاہر ہے وہ عالم تھا، عیسائیت کا بھی پتہ تھا، تو وہ سارے اس کے شبہات جو ہے نا وہ دور ہو جاتے ہیں. تو پھر عالم جو اسے دعوت دیتا ہے کہ کیا اب سارے اشکالات تمہارے دور ہو گئے ہیں، کیا تم مسلمان ہوتی ہو، اسلام قبول کرتی ہو، ہم تمہیں دعوت دے رہے ہیں. تو وہ کہتی ہے کہ میرے اوپر ایسے تھا کہ جیسے ایک بہت بڑا بوجھ ہے، اور جب میں نے یہ کہا کہ ہاں میں قبول کرتی ہوں تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے میرے سینے سے ایک بہت بڑا بوجھ جو ہے وہ اتر گیا، ایسے لگا. اور پھر کہتی ہے میں نے ایسے لمبا سا سانس لیا اور مجھے ایسے لگا شاید جیسے میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ سانس لی ہے. اور کہتی ہے میں قسم اٹھا کے کہتی ہوں کہ مجھے یہ کیفیت میری بنی. وہ حقیقت ہے. اور بھی اس طرح جو ہے نا ایک آدمی اس کے لیے اس کا بھی بیان آیا ہوا تھا اسی طرح. اب الحمدللہ اسلام جو ہے وہ امریکہ میں اور باقی اسی طرح مغرب میں پھیل رہا ہے الحمدللہ. اور لوگ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر کسی عالم کے پاس جاتے ہیں. تو الحمدللہ اسلام آج بھی، قرآن آج بھی اسی طرح ہدایت کا سرچشمہ ہے اور منبع ہے جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پہ آیا تھا، اترا تھا. اللہ پاک نے فرمایا الا الذین آمنوا الا الذین تابوا، وہ لوگ جو توبہ کر لیں، اپنے کفر سے توبہ کر لیں، اپنے افعال شنیعہ سے توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اپنی، اور پھر بیان بھی کرتے رہیں کہ ہم نے جو غلط کام کیے تھے ہم ان سے توبہ کرتے ہیں، یہ غلط تھا، بیان کریں اس پہ. فرمایا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، ان لوگوں پہ میں بھی مہربان ہو جاتا ہوں. اللہ پاک فرماتے ہیں میں ان پہ مہربان ہو جاتا ہوں. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں تو توبہ کو قبول کرنے کا فقر ہوں، اور میں تو بڑا ہی مہربان ہوں. اللہ پاک توبہ قبول کرتے ہیں اور بڑے مہربان ہیں. اس لیے اس کے بعد فرمایا ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جو کفر پہ وماتوا، کفر پہ مر گئے، کافر تھے کفر پہ مر گئے، وہم کفار، اسی حالت میں کفری حالت میں جن کی موت ہوئی، اولئک علیہم لعنت اللہ. یہ ذرا توجہ کریں، جو لوگ کہتے ہیں نا سارے ادیان برابر ہیں، سارے مذہب برابر ہیں، قرآن میں کسی ایک جگہ نہیں، قرآن بھرا پڑا اس سے، قرآن بھرا پڑا اس سے، دلائل پیش کرتا ہے قرآن. اور وہ انہیں شرم آنی چاہیے جو لوگ مسلمانی کا دعویٰ کرتے ہیں، اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں اور پھر ایسی باتیں کرتے ہیں، جن کے دل جو ہیں وہ کافروں کی محبت سے اٹے ہوئے ہیں، جن کے دل ان کافروں کے دلوں کے ساتھ تشابہت قلوبہم، مل گئے ہیں ان کے دل. اللہ پاک فرماتے ہیں جو اسلام سے ہٹے ہوئے ہیں، کفر پہ ڈٹے ہوئے ہیں، اسی حالت میں جن کی موت آتی ہے، فرمایا اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پہ اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور سب لوگوں کی بھی لعنت ہے. والناس، لوگ، اجمعین، سب کے سب لوگوں کی لعنت. اور لعنت سے نکلیں گے نہیں، کبھی نہیں نکل سکتے. فرمایا خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ لعنت میں رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا. یہ ایسے نہیں کہہ سکتے کہ ہم جن معبودوں کی پرستش کر رہے ہیں یہ ہمیں کل چھڑا لیں گے، ہمارا عذاب ہلکا ہو جائے گا. ولا ہم ینظرون، انہیں کسی قسم کی کوئی مہلت نہیں دی جائے گی. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، پھر جو اصل مسئلہ ہے نا، مسئلہ توحید، جس کے لیے قرآن اترا اصل میں، اور باقی مسائل جو ہیں وہ اس کے گرد گرد گھومتے ہیں، اور اصلاح کے جو مسائل ہیں وہ سارے، اور معاشرت کے مسائل، سارے مسائل پھر ان کی طرف اشارات کیے گئے ہیں، کچھ نہ کچھ بیان کیے گئے ہیں. لیکن اصل مسئلہ توحید ہے جس کو بڑے مدلل انداز میں پورے قرآن میں بیان کیا گیا ہے. پھر اسے دوسری مرتبہ، یہ سورہ بقرہ کا دعویٰ دوسری مرتبہ پھر دہرایا گیا. فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. دعویٰ دہرا کے اور پھر اس کے بعد 7 دلائل عقلیہ یہ ذکر کیے گئے. دلائل عقلیہ ذکر کیے گئے. قرآن کبھی عقل کے دلائل ذکر کرتا ہے، کبھی واقعات قصص سے پہلے گزر چکے ہیں جنہیں دلائل نقلیہ کہا جاتا ہے وہ ذکر کرتا ہے. یہ سارے قسم کے دلائل قرآن ذکر کرتا ہے. ایسی شاندار چیزیں، سبحان اللہ.
ایسی بہترین چیز قرآن ایسے دلائل دیتا ہے کہ کوئی بھی ذی عقل آدمی جو ہے اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ اصل یہ چیز ہے کہ جو مسئلہ چھپانے والا ہے، جو مسئلہ کسی نے چھپایا ہے، فرمایا اس مسئلے کو بالکل واضح کر دو، اور مسائل جتنے بھی ہیں جن کو واضح کرنا ہے ان میں سے سب سے اہم جو مسئلہ ہے جس کو علی الاعلان بیان کرنا ہے وہ مسئلہ توحید ہے۔ لہذا فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اس بات کو بھول نہ جانا کہ تمہارا الہ اکیلا اللہ ہی الہ ہے۔ الہ کا معنی معبود، جس کی عبادت کی جائے۔ عبادت جو ہے نا بدنی عبادت، مالی عبادت، ہر عبادت جس کے لیے کی جائے گی، جس کے نام پہ صدقے دیے جائیں گے، جس کے نام کی زکوٰۃ دی جائے گی، جس کے نام کی خیرات کی جائے گی، اور جس کے نام کے طواف کیے جائیں گے، جس کے نام کا حج اور عمرہ کیا جائے گا، جس کے نام کا جہاد کیا جائے گا، جس کے نام کی خیراتیں، اور جس کے نام پہ نظر نیاز منت منوتی ہر چیز جس کے نام کی ہوگی، فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، وہ تمہارا الہ اکیلا اللہ ہی الہ ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، اس کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اس کے سوا کوئی عالم الغیب والشہادہ نہیں ہے، اس کے سوا کوئی حاضر ناظر نہیں ہے، اس کے سوا کوئی عزت کا مالک نہیں ہے، اس کے سوا کوئی ذلت کا مالک نہیں ہے، اس کے سوا کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے، اس کے سوا کوئی کار ساز نہیں ہے۔ یہ ساری اللہ کی سب کچھ دینے والا معطی وہ ہے، مانے وہ ہے، ساری اس کی صفات۔ فرمایا اس کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی الہ نہیں۔ الرحمن، جو بڑا مہربان، سب پہ مہربان۔ الرحمن سب پہ مہربان ہے، الرحیم بے حد مہربان ہے۔ سب پہ مہربان ہے، بے حد مہربان ہے، سب پہ مہربان ہے، بے حد مہربان ہے۔ تو پھر اس کے بعد ان فی خلق السماوات، دلائل ذکر کیے گئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔